نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم تقبل منا صالح الأعمال وتجاوز عن سيئات أعمالنا۔ حضرات محترم، جو مال اللہ کے راستے میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دیتے ہیں اس کی تین قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک وہ مال ہوتا ہے کہ جو ہم اپنی مرضی سے دیتے ہیں، جیسے صدقہ و خیرات کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ لازم نہیں ہے، فرض نہیں ہے۔ مسجد میں دے دیا، کسی غریب کو دے دیا، اس کا اجر و ثواب ہے، اس کی مقدار طے شدہ نہیں ہے۔ ایک وہ مال ہوتا ہے کہ جو ہم اپنے اوپر خود لازم کر لیتے ہیں، یا وہ عبادت ہوتی ہے کہ جو ہم اپنے اوپر لازم کر لیتے ہیں۔ جیسے اس کی دو مثالیں۔ پہلی مثال یہ ہے کہ ایک خاتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انہوں نے نظر مانی کہ 1 مہینے کے روزے رکھوں گی اگر یہ کام ہو گیا اور وہ فوت ہو گئیں روزے رکھنے سے پہلے۔ ان کے بچے آئے، آ کے کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری والدہ نے 1 مہینے کے روزوں کی نظر مانی تھی، فوت ہو گئی ہیں، تو اب اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صام عنہ ولیہ، اس میت کی طرف سے روزے رکھے جائیں گے۔ کون رکھے گا؟ اس کے ورثاء رکھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو رمضان کے روزے فرض کیے تھے، اس خاتون نے خود نظر مان لی۔ اس کا مطلب صدقہ یا عبادت کی دوسری قسم وہ ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرض نہیں کی لیکن انسان نے اپنے اوپر لازم کر لی۔ اگر لازم کر لی ہے تو وہ موت کے بعد بھی لازم ہی رہے گی، کیونکہ اس نے خود اپنے اوپر لازم کی ہے۔ جیسے انسان کو کہہ دے کہ اگر میرا یہ کام ہو جائے تو میں 50,000 فلاں جگہ کے اوپر دے دوں گا۔ کام ہو جاتا ہے تو یہ نظر پوری کرنا فرض ہوتا ہے، کیونکہ یہ اس نے اپنے اوپر خود لازم کی۔ تیسری اللہ کے راستے میں دینے کی چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے۔ جیسے جانوروں کی زکوٰۃ ہے، سال بعد دینی ہے، اس کے اپنے احکام و مسائل ہیں۔ اسی طرح فصل کی زکوٰۃ جس کو عشر کہا جاتا ہے، یا بسا اوقات نصف العشر ہوتا ہے، یہ ہر فصل کے ساتھ ہے، 4 دفعہ ہو، 3 دفعہ ہو، 2 دفعہ ہو، 1 دفعہ ہو، 5 سالوں میں بھی 1 دفعہ نہ ہو، ہر فصل پہ ہوگی، اس میں سال کی قید نہیں ہوتی۔ نصاب کو پہنچ گیا تو عشر دینا پڑے گا۔ اور ایک زکوٰۃ ہے حال علیہ الحول، نصاب کو پہنچ گیا مال، شرائط پوری ہو گئی، 1 قمری سال اس کے اوپر گزر گیا تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، 40واں حصہ دینا ہے اس نے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ چیزیں فرض ہوتی ہیں جو دینی ہی دینی ہیں۔ تو آج کا جو عنوان ہے صدقۃ الفطر، یہ بھی ان چیزوں میں سے ہے جو لازم کر دی گئی ہے، فرض ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ دیں تب بھی ٹھیک ہے، نہ دیں تب بھی ٹھیک ہے، اس کی مقدار طے نہیں ہے، نہیں، مقدار بھی طے ہے، وقت بھی معین ہے، اور اس کو دینا بھی لازم ہے۔ اس کو ہمارے عرف عام میں فطرانہ کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں 3 نام اس کے آئے ہیں: صدقۃ الفطر، زکوٰۃ الفطر، زکوٰۃ رمضان۔ تو عرف عام میں اس کو ہم اپنی زبان میں فطرانہ کہتے ہیں۔ یہ 3 لفظ احادیث میں، مختلف احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے: صدقۃ الفطر، زکوٰۃ الفطر، زکوٰۃ رمضان۔
یہ فطر سے متعلق ہے۔ فطر کس کو کہتے ہیں؟ جو روزے کا اپوزٹ ہوتا ہے، صوم رکنا، تو اس میں رکا جاتا ہے دو چیزوں کے سے، ایک جو کھانے پینے کی اللہ تعالیٰ نے چیزیں حلال کی ہیں، ایک ازدواجی تعلقات جو حلال کی ہیں، اس سے سارا دن رمضان کا پورا مہینہ رکنا لازم ہے، اور رات کو جائز قرار دے دیا ہے، کھانا پینا بھی اور تعلقات بھی۔ تو یہ جو روزہ ختم ہوتا ہے، اسی لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ افطار۔ اور روزے اوورآل جس وقت ختم ہو جاتے ہیں تو اس نسبت سے اس کے بعد جو اگلا دن ہوتا ہے رمضان سے اگلا مہینہ ہے شوال کا، اور اگلے دن جو خوشی منائی جاتی ہے، پرمسرت دن ہوتا ہے، اس نسبت سے اس کو عید الفطر کہا جاتا ہے کہ روزہ نہیں ہے اس دن، افطار سے۔ تو اسی نسبت سے کہ ہم نے جب شوال شروع ہوگا تو کچھ پیسے دینے ہیں یا کچھ جنس دینی ہے، یہ مسئلہ بھی آگے آتا ہے کہ پیسے ہیں یا جنس ہے، تو جو ہم نے دینا ہے اس کو ہم صدقہ فطر کہتے ہیں، زکوٰۃ الفطر کہتے ہیں، اور زکوٰۃ رمضان کہتے ہیں، اور عرف عام میں فطرانہ کہتے ہیں۔ یہ کیوں لازم کیا گیا ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر یعنی فطرانہ فرض کیا ہے۔ کس کے لیے؟ دو مقصد ذکر کیے ہیں۔ پہلا مقصد طہرۃ للصائم من اللغو والرفث، کہ یہ پاکیزگی کا ذریعہ ہے روزے دار کے لیے، وہ روزے کی حالت میں پورا مہینہ رہا اور کچھ نہ کچھ اس کے حقوق اصل ادا نہ کر سکا، کمی کوتاہی ہو گئی، زبان سے کوئی ایسا فضول گوئی ہو گئی، یاوہ گوئی ہو گئی، اور کوئی رفض ہو گیا، کسی طرف توجہ کرنا، مائل ہونا، تو کوئی اس قسم کا کام جو ہوتا ہے انسان ہونے کے ناطے پہ بشری کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، تو یہ اس غلطیوں سے پاکیزگی کا ذریعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلا۔ دوسرا فرمایا کہ طعمۃ للمساکین، یہ مسکینوں کا طعمہ ہے، طعمہ کھانے کو بھی کہتے ہیں اور ساز و سامان اور ضروریات کو بھی، تو یہ مسکینوں کا کھانا سمجھ لیں کہ دو اسباب ہیں۔ اب ایک آدمی ہے وہ شدید بیمار ہے، یہ بہت ہی بوڑھا ہو گیا ہے، تو کیا وہ بھی صدقۃ الفطر دے گا؟ وہ اس لیے دے گا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خادم رہے، 10 سال خدمت کرتے رہے، آخری عمر کو پہنچے تو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ 1 یا 2 سال وہ روزے نہیں رکھے انہوں نے، شدید بڑھاپا، تو پھر انہوں نے اس کا فدیہ دیا کرتے تھے، مسکینوں کو کھانا کھلاتے۔ اور کیسے کھانا کھلاتے؟ ہم کم سے کم پوچھتے ہیں، ان کے متعلق آتا ہے کہ وہ گوشت سے روٹی کھلایا کرتے تھے مسکینوں کو۔ تو یہ معلوم ہوا کہ وہ بھی جب صدقۃ الفطر دے رہے ہیں تو روزہ تو وہ رکھ نہیں سک رہے، اس لیے کیونکہ ایک مقصد نہیں ہے اس کا، دوسرا مقصد بھی ہے، وہ مسکینوں کا کھانا ہے۔ تو لہٰذا عید والے دن یہ نہ ہو کہ کوئی غریب آدمی ایسی کیفیت میں ہو کہ صرف پانی کے ساتھ وہ دن بھی خوشی کا گزار رہا ہو، تو ان کو بھی خوشیوں میں شریک کیا جاتا ہے یہ کچھ کھانے پینے کی چیزیں دینے کے بعد۔ کن افراد کے ذمے ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فطرانہ فرض قرار دیا، صاع من تمر او صاع من شعیر، اس کی وضاحت آگے آ رہی ہے کہ تمر اور شعیر، کھجور اور جو میں سے ایک صاع، یا وہ دے دیں یا وہ دے دیں۔ کس کے اوپر فرض قرار دیا؟ 6 الفاظ استعمال فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، علی العبد والحر، غلام پر فرض ہے اور جو آزاد ہے اس پہ فرض ہے، والذکر والانثی، اور مرد اور عورت کے اوپر فرض ہے، والضعیف والکبیر، اور کمزور
اور صغیر والکبیر، اور چھوٹے اور بڑے کے اوپر۔ اب چھوٹے بڑے سے اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ بچہ جو ایک دن کا بھی کیوں نہ ہو، ایک لمحے کا بھی کیوں نہ ہو، اب وہ بھی دنیا میں آ گیا، روزے تو وہ نہیں رکھ رہا، لیکن جو دوسرا مقصد تھا طعمۃ للمساکین، تو وہ پورا ہو جائے گا اس کی طرف سے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صغیر کی وضاحت نہیں کی کہ کتنا وہ چھوٹا ہو، جتنا بھی چھوٹا وجود میں آ گیا تو اس میں دے، تو اس وجہ سے یہ دینا لازم ہے۔ اب کون بندہ اس سے مستثنا ہے؟ صرف وہ بندہ مستثنا ہوگا جو شرعی عمومی اصول کے تحت مستثنا ہوتا ہے، کہ جس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں وہ کس طرح دے گا؟ تو فاتقوا اللہ ما استطعتم کے تحت اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ایک آدمی کے پاس اتنا بھی نہیں ہے کہ وہ کسی اور کو اپنا یہ دے سکے فطرانہ، تو وہ اس سے مستثنا ہو جائے گا۔ اور جس کے پاس کچھ نہ کچھ ہے تو وہ آگے دے گا۔ غریب بھی آگے غریب کو دے رہا ہے، وہ اس کو دے رہا ہے، تو ایک دوسرے میں ہی تقسیم ہونے سے ہی ادائیگی بھی ہو جائے گی، محبت بھی بڑھے گی، اخوت بھی بڑھے گی، اور ایک دوسرے کا احساس بھی بڑھے گا، اور فطرانہ بھی ادا ہو جائے گا۔ کتنا دینا ہے، کیا دینا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 5 چیزیں ذکر کی ہیں۔ ایک میں آتا ہے کہ صاع من تمر، یہ پیچھے حدیث میں آپ سن چکے ہیں کہ 1 صاع کھجور کا، صاع من شعیر، یا پھر 1 صاع وہ جو کا، صاع من عقد، یا 1 صاع پنیر کا، او صاع من زبیب، یا 1 صاع خشک انگور جن کو منقع کہا جاتا ہے، اس کا دینا۔ تو ان سب کی قیمتیں علیحدہ علیحدہ ہیں۔ تو ایک 5ویں چیز جو نبی علیہ السلام نے فرمائی، صاع من طعام، کھانے میں سے 1 صاع۔ اب یہ جو کھانے میں سے 1 صاع ہے، اس سے یہ مسئلہ نکالتے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا مختلف چارٹ پیپر بنے آتے ہیں فطرانے کے حوالے سے، اس کے اندر ہمارے علاقوں کے اندر الگ سے چاولوں کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ عربی زبان میں چاول کو ارز کہتے ہیں، نبی علیہ السلام نے نہیں ارز کا ذکر کیا چاول کا، لیکن آپ دیکھتے ہیں نا کہ تصویر بنی چاول، نیچے اس کا فطرانہ قیمت لکھی ہوتی ہے۔ وہ سبب یہ ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا، صاع من طعام، کہ کھانے میں سے، اناج میں سے جو کھاتے ہو، یہ ایک عمومی دلیل ہے کہ جس سے معلوم ہوا جو کھاتے ہو اس میں سے دیا جائے۔ تو اب ان چیزوں کو جب ہم نے دینا ہے تو کتنا دینا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار ایک لفظ بولا ہے صاع، صاد، الف اور عین۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارے معاشرے کے اندر عام طور پر اختلاف پایا جاتا ہے، کوئی کہتا ہے 2 کلو 100 گرام ہے، کوئی 2 کلو، کوئی 2.25 کلو، کوئی 2.5، کوئی 2.25 اور کوئی 3، کوئی احتیاطی طور پہ 3.5 پہ چلا جاتا ہے۔ یاد رکھ لیجئے کہ یہ جو ہم بتاتے ہیں یہ سارے وزن ہیں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وزن بتایا ہی نہیں ہے۔ صاع ایک پیمانے کو کہتے ہیں، جیسے ایک ڈونگا ہو جس میں 4 بڑی کٹوریاں آ جائیں کسی بھی چیز کی، تو وہ ایک صاع کہلاتا ہے۔ وہ کتنی ہوتی ہے، اس کا ایک سادہ طریقہ بھی لکھا ہوا ہے، وہ ہے کہ ایک عام آدمی جس کے ہاتھ ایک متوسط ہاتھ ہوتے ہیں، بہت زیادہ نہیں، وہ 7 فٹ کا آدمی ہے، بڑے سے ہاتھ ہیں، بہت چھوٹا سا آدمی نہیں، متوسط ہاتھ ہیں، 5.5-6 فٹ کے درمیان ایک آدمی کے جو ہاتھ ہوتے ہیں، اس میں ایک بک بھر لیا جائے جس کو چلو کہتے ہیں۔ ایک ایسے چلو بھریں، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا۔ ایک چلو کو مد کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک چلو کو مد کہتے ہیں۔ تو 1 صاع میں 4 مد آ گئے، تو اس کو الگ سے برتن کی شکل میں بھی بتایا گیا ہے، اور برتن ملتے بھی ہیں، اور عرب کے اندر ایک عام رواج ہے، وہ مد جو ہے مد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے بازاروں کے اندر بھی ملتے ہیں۔ تو اس کے اندر اگر آپ دیکھیں گے چاول ڈالیں گے تو اس کے ویٹ اور ہوتا ہے، کھجور کا ویٹ اور ہوگا۔ میں مثال کے طور پر سمجھانے لگا ہوں، تو
اس میں شہد ڈال دیں، پانی ڈال لیں، ہر ایک کا ویٹ علیحدہ علیحدہ ہوتا ہے، یعنی جتنی اس کی تھکنس ہوتی ہے، جتنی اس کی ڈینسٹی ہوتی ہے، اس کے مطابق اس کا ویٹ ہوتا ہے۔ تو اب اگر ہم ایک ہی وزن بتا دیں تو پھر وہ کون سا وزن بتائیں، تاکہ ہمارے ہاں تو وہ پیمانہ نہیں ہے، تو پھر ہم اس وزن کو کہتے ہیں کہ جو گندم ہے ہمارے ہاں وہ سب سے ارزاں ملتی ہے، کھجور بھی مہنگی ہے، پنیر بھی مہنگا ہے، جو بھی مہنگے ہیں، تو یہ سب چیزیں مہنگی ہیں، تو ہم کہتے ہیں کم از کم جب فتویٰ دیا جاتا ہے تو منیمم کا فتویٰ دیا جاتا ہے، تاکہ کوئی اس حد سے باہر نہ چلا جائے۔ اس سے زیادہ جتنا کرنا چاہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم وہ خرچ نہ کرو جو تم پسند کرتے ہو۔ تو ہم زیادہ پسند کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے وصول کرنا، تو زیادہ اللہ کے راستے میں دے دیں۔ میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ مالی عبادات کا اصول یہ ہے کہ اس میں منیمم لمٹ ہوتی ہے، میکسیمم جتنی مرضی ادا کر دی جائے۔ یہ پیچھے گزر چکی ہے بات ہماری اللہ کی توفیق سے۔ تو لہٰذا اب ہم گندم کی دیکھیں گے کہ گندم کا نارمل دانہ، کہ دانوں میں بھی فرق ہوتا ہے، اور خشک دانہ، اگر ایک گندم گیلی ہو اور وہ اتنے کٹورے 4 بھر لیے جائیں، جیسے میں ذکر کیا پہلے اس کا ایک سادہ طریقہ مد کا بنانے کا، تو اگر اس کو ہم گیلی گندم ہو ہمارے پاس، تو اگر اب آپ اس کو دیکھیں وہ 3 ساڑھے 3 کلو بن جائے گی، اس میں پانی کا وزن بھی آ جائے گا۔ تو اگر خشک گندم دیکھی جائے تو خشک نارمل خشک گندم جو درمیانے ویٹ کی ہوتی ہے، جو درمیانہ دانہ ہوتا ہے، اس کو اگر آپ دیکھیں تو وہ 2 کلو اور 100 گرام بنتی ہے۔ اس کا ایک اور طریقہ بھی ہوتا ہے نکالنے کا، بعض لوگوں نے، کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو رتل ہوتا ہے، پھر تولا ماشا کرتے کرتے وہ مد اور مد 4 مد جو ہیں وہ یکساں بنتے ہیں۔ تو وہ جو سب سے پہلا وزن ہوتا ہے وہ 8 چاول کے دانوں سے شروع ہوتا ہے۔ اب چاول کے دانے بھی دیکھ لیں فرق ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتا ہے۔ 8 چاول کے دانے بڑے والے لے لیں، چھوٹے لے لیں، تو اس لیے اصل اصول وہی رہنا چاہیے کہ یہ وزن سے زیادہ اس کی مقدار جو ہے وہ دیکھی جائے، کیونکہ یہ ماپ کا آلہ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ تو اب کھجور ڈال دیں، کھجوروں کے بھی وزن کا فرق ہوتا ہے، سکری ڈال دیں اس کا وزن اور ہوگا، مبروم ڈال دیں اس کا وزن اور ہو جائے گا، تو اس طرح وزن کا فرق ہوتا ہے۔ تو یہ ہم منیمم کو بتا رہے ہیں، اس لیے یہ 2 کلو 100 گرام جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں، یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ اتنا ہی رہے گا، کسی بھی جنس میں جا کے وہ بدل جائے گا وزن اس کا، تو یہ کم از کم کے لیے بتایا جا رہا۔ اب آگے اگلا مسئلہ ہے کہ یہ جنس ہے یا قیمت ہے، اور ادائیگی کا وقت کیا ہے۔ سب سے پہلے حل کر لیتے ہیں مسئلے کو کہ جنس ہی دینی ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزیں بتائی ہیں، اور 5ویں کے اندر سام من طعام کے اندر کوئی بھی کھانا، تو اس میں سے ہم نے 1 سا دینا ہے، یعنی کھانے والی حصے میں چیز میں سے، یا پیسے دے سکتے ہیں۔ تو اصل اصول یہی ہے کہ جس چیز کا تذکرہ آیا ہے وہ تو بالاولیٰ جائز ہے سب کے نزدیک۔ کس چیز کا تذکرہ آیا ہے؟ سا کا تذکرہ آیا ہے، اور جنس کا، تو اس میں جو کرنسی ہوتی ہے نا وہ سا میں نہیں دیکھی جاتی، اس کے لیے کیا دیکھا جاتا ہے؟ جنس دیکھی جاتی ہے۔ تو یہ تو بالاولیٰ سب کے نزدیک جائز ہے۔ اسی لیے بعض علماء بالخصوص عرب علماء وہ اس کا فتویٰ دیتے ہیں اکثر کہ آپ جنس کو دینا لازم کریں۔ لیکن کیا یہ قیمت بھی دی جا سکتی ہے؟ اس کے کچھ دلائل سماعت فرما لیں، کیونکہ یہ مسئلہ بڑا مختلف فی بنا دیا گیا ہے۔ سب سے پہلے سمجھ لیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ مدینہ کے اندر تشریف لائے، اور انہوں نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ یہ جو اصل میں مدینہ کے اندر نا یہ گندم یہ بہت کم ہوتی تھی، یعنی ہوتی تھی لیکن مہنگی گنی جاتی تھی، مہنگی آئٹم، زیادہ تر لوگ کھجوریں کھاتے تھے۔ ان کے ہاں ہماری طرح کا رواج نہیں تھا کہ 36 کھانے سامنے آ رہے ہیں اور وہ کھائیں گے تو پھر ہی گزارا چلے گا، ٹیبل پر ہونا ضروری ہے چاہے بعد میں ضائع ہو جائے۔ وہ جو کھجور ہوتی تھی وہاں پہ عام طور پہ اس کو کھاتے تھے۔ تو گندم کا اہتمام کم تھا، اس لیے جس چیز کا اہتمام کم ہو آپ کو پتہ ہے اس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے۔
تو وہ شام کے علاقے میں گندم کا اہتمام زیادہ تھا اور کاشت بھی زیادہ تھی، تو لہٰذا وہاں پر گندم موجود تھی۔ جب یہاں پر آئے تو یہ جتنی اجناس ہوتی تھی نا، یہ اجناس بھی بطور کرنسی استعمال ہوتی تھی۔ آپ کے علم ہے بارٹر سسٹم کو، جو پہلے کرنسی سے پہلے گاؤں وغیرہ کے اندر بھی ایسے ہوتا تھا، ابھی بھی چلتا ہے کہ کئی گاؤں کے اندر چلے گا۔ وہ کیا کہتے ہیں یہ لو جی گڑ کا ایک تھیلا دے دیا، اس کے بدلے میں فلاں چیز لے لیا، تو یہ بارٹر سسٹم کہلاتا ہے۔ تو یہ جب ہم کو گڑ دے رہے ہیں، کوئی چاول دے رہے ہیں، کوئی اس کے بدلے میں کوئی اور چیز لے رہے ہیں، تو وہ ہم اس کو ایز اے کرنسی یوز کرتے ہیں، تو وہ اس زمانے میں بھی کرنسی کے طور پہ استعمال ہوتی تھی۔ تو کہنے لگے کہ جو کھجور اس زمانے میں مدینے کے اندر سب سے ارزاں قیمت، جیسے آج ہم گندم کو دیکھتے ہیں نا سب سے کم قیمت، تو اس وقت وہ کھجور کو دیکھتے تھے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ جو کھجور ہے اس کے 4 مد آ جاتے ہیں 2 مد گندم کے ساتھ۔ دوبارہ سمجھ لیجیے یہ بات کو، 4 مد یعنی 1 سا، وہ کتنے میں آ جاتی ہے؟ آدھا سا گندم دیں تو 1 سا کھجور آ جاتی ہے۔ تو ایک کھجور کتنی دینی تھی؟ کھجور میں 1 سا دینا تھا۔ تو انہوں نے مقرر کر دیا مدین من قمح، انہوں نے کہا کہ یہ گندم کے 2 مد دے دیا کرو۔ اصل میں انہوں نے نصف سا نہیں مقرر کیا، یہ بات یاد رکھ لیجیے۔ انہوں نے، کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کہ پورا 1 سا دینا ہے اور کوئی صحابی اٹھ کے کہے کہ نہیں پورا سا نہیں دینا؟ بھی نبی علیہ السلام کا زمانہ گزرے، بھی کوئی دیر نہ گزری ہو، اور کوئی کسی میں اتنی جرت ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ کس مقصد کے لیے ہے؟ یہ بطور اس کی قیمت دی جا رہی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ صحابہ کے زمانے میں بھی قیمت دی جا سکتی تھی، اسی لیے انہوں سے بہت سے صحابہ نے اس کو اختیار کر لیا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں جی میں نے تو 4 مد ہی دینے ہیں، گندم بھی اگر دی تو، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہی بہتر ہے کہ گندم بھی دینی ہے تو پھر 1 سا دو۔ تو جب کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باقی صحابہ نے جو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس اجتہاد کو قبول کیا، وہ کس بیس پہ کیا تھا؟ انہوں نے قیمت کو بنیاد بنایا تھا، اس کا مطلب قیمت دی جا سکتی ہے۔ دوسری دلیل، مسند احمد کے اندر حدیث ہے کہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کننا نؤدی زکوٰۃ الفطر علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکوٰۃ الفطر یعنی فطرانہ دیا کرتے تھے، مدین من قمح، کہ جو گندم کے 2 مد کے ساتھ دیا کرتے تھے۔ مطلب پھر وہی آ گیا نا کہ کہیں کہیں صحابہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، یہ مسند احمد کی حدیث بتائی میں نے آپ، اور عمومی جو اس کو رائج کیا وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور اگر یہ غلط ہوتا تو صحابہ کی کثیر تعداد اس کو قبول نہ کرتی۔ ایک صحابی نے قبول نہیں کیا تو یہ ان کا تقویٰ ہے، تو بہتر ہے نہ کریں بے شک، لیکن باقی جتنے صحابہ نے قبول کیا اور تمام افراد نے، تابعین، بڑے بڑے کبار اہل علم اس زمانے کے، وہ جو اتنا عظیم زمانہ تھا، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم والا تھے، ان سب نے اس کو اکثر نے قبول کر لیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو معلوم تھا کہ ہم نے جو قبول کر رہے ہیں یہ بطور نصف سا نہیں قبول کر رہے، بطور قیمت قبول کر رہے ہیں۔ تیسری دلیل بھی ہے، معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن بھیجا کہ جا کے زکوٰۃ لے کے آنی ہے۔ تو زکوٰۃ کے اندر جو ہے وہ جو اور مکئی جو تھی، اس کی جگہ انہوں نے کیا لے لیا؟ انہوں نے کپڑا لے لیا۔ اب بن کیا رہا تھا؟ جنس بن رہی تھی زکوٰۃ میں، قبول کیا کر رہے ہیں؟ کپڑا، تبدیلی کر لی۔ تو جنس کو تبدیل کرنا تیسری دلیل سے ثابت ہوا کہ جائز ہے۔ اسی نسبت سے جب ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو جو کوئی کام کر رہا ہے، جو اس چیز کا 40واں حصہ اس نے دینا تھا۔ کپڑے کا کام کر رہا ہے تو جو کام کر رہا ہے اس کا 40واں حصہ اس کے ذمہ تھا، جوتے کا کام کر رہا ہے اس کا 40واں حصہ اس کے ذمہ تھا۔
اسکریپ کا کام کر رہا تو اس کا 40واں حصہ اس کے ذمہ تھا، جو چیز موجود ہے اس کا 40واں حصہ دینا تھا۔ لیکن اگر کرنسی دی جاتی ہے، لوگوں کی سہولت کے لیے دی جاتی ہے کہ ہم یہ چیز دیں گے، اس نے جا کے بیچنا ہی ہے، تو یہ بھی دلیل جو ہے وہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مل گئی کہ ہم پیسے بھی دے سکتے ہیں، یا چیز کو تبدیل کر کے اس طرح دے دیا تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد سوال ہے کہ وقت کون سا ہے، یہ ہے سب سے زیادہ مختلف فی مسئلہ۔ کئی لوگ ہوتے ہیں رمضان شروع ہوتا ہے، نیکی کے نام پہ اسی وقت دے دیتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ نہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ 5 باتیں ہیں، وہ توجہ سے آپ نے سماعت کرنی ہے۔ سب سے پہلے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ امر بہا ان تؤدی قبل خروج الناس الی الصلاۃ، ہمیں حکم دیا گیا تھا کہ یہ صدقۃ الفطر ہم ادا کریں قبل خروج الناس الی الصلاۃ، عید کی نماز پڑھنے کے لیے جب لوگ نکلتے ہیں اس نکلنے سے پہلے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ رستے کے اندر، یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے کہ رستے کے اندر جاتے جاتے دے دیں۔ پسندیدہ عمل کیا ہے کہ جس وقت شوال کا چاند نظر آ گیا، لفظ فطر کی وضاحت پہلے کر چکا ہوں، اسی لیے اس کو فطر کہتے ہیں، تو اس وقت سے لے کے کب تک پسندیدہ عمل ہے کہ نماز پڑھنے جانے سے پہلے، جس وقت لوگ نکلتے تھے اس سے پہلے ہی دے دیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی دوسری روایت، فرمایا من اداها قبل الصلاۃ فہی زکوۃ مقبولۃ، جس نے اس کو نماز سے پہلے بھی ادا کر دیا، یعنی ایک بندہ نکل آیا، بھول گیا، ذہن سے نکل جاتا ہے، بعض اوقات انسان ہے نا، بندہ بشر ہے، سال بعد ایک کام آتا ہے تو ذہن سے نکل جاتا ہے، جیسے ہر سال رمضان کے مسائل دوبارہ پوچھتے ہیں لوگ، حج پہ ہو بھی آئے ہوں تو پھر 1-2 دفعہ پوچھ لیتے ہیں عمرے کے مسائل، تو یہ انسان ہے بھولنے والا، تو پوچھتا رہتا ہے، پھر اس کو یاد آ جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ بھول گیا اور نماز کے لیے نکل رہا ہے تو نماز ادا کرنے سے پہلے جس نے اس کو ادا کر دیا کسی مستحق کو دے کے، تو دینا مستحق کو ہے، یہ بات بھی عام ہے۔ وہاں پہ جھولی لگی ہوتی ہے، جھولی میں ڈال دیتے ہیں، سمجھتے ہیں ہو گیا ہے، چلیں اس کی طرف سے ہو گیا ہے، لیکن اس کے اندر ایک نامناسب عمل یہ ہے کہ اصل مستحق تک نہیں پہنچا وہ، جو تہمۃ للمساکین ہے وہ پورا نہیں حق ادا ہوا، اس کی طرف سے تو ادا ہو گیا، فتوے کے زد میں نہیں آتا یہ، کیونکہ لفظ کیا ہے، من اداہا قبل الصلاۃ فہی زکوۃ مقبولۃ۔ تو بہتر یہ ہے کہ اگر یہ جھولی لگی ہوئی ہے تو وہ کسی کے نام کی ہو، یعنی کچھ افراد پہلے سے متعین ہوں غربا، کہ یہ جو بھی ہمارے پاس اکٹھا ہوگا تو یہ ان غربا کو ہی دینا ہے، اور ان کی نیت کر چکے ہوں ہم، اور جیسے ہی وہ پہنچے تو کوشش کریں کہ وہ نماز کھڑی ہونے سے پہلے اس کو دے بھی دیا جائے۔ تو یہی مناسب اور انسب ترین مسئلہ ہے۔ فرمایا ومن اداها بعد الصلاۃ فہی صدقۃ من الصدقات، اور جس نے نماز کے بعد اس کو ادا کیا تو یہ صدقات میں سے ایک صدقہ ہے، یہ فطرانہ نہیں اس کا ادا ہوا، وہ مجرم کا مجرم رہ گئے، کیونکہ میں نے ذکر کیا ہے کہ یہ کون سے صدقات میں سے ہے جو فرض ہیں، اور یہ وہ فرض نہیں ہے جو ہم نے نظر مان کے فرض کیے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے، یعنی سب سے زیادہ اہم چیزوں میں سے ہیں۔ تیسری بات، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے متعلق آتا ہے کہ کان ابن عمر، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یؤدیہا قبل ذالک بالیوم والیومین، کہ اس کو 1 یا 2 دن پہلے ادا کر دیا کرتے تھے۔ کسے ادا کر دیا کرتے تھے؟ مستحق کو دے دیا کرتے تھے۔ تو یہ کس کی طرف سے آ رہا ہے؟ ایک صحابی کی طرف سے۔ تو ایک صحابی کا یہ اپنا ذاتی عمل ہے، باقی صحابہ کا میں سے بھی بہت سو کا عمل یہ ہو گیا تھا، اس کی دلیل سماعت کر لیں پہلے۔ وہ حدیث کے اندر ہے کہ کانو یعطون قبل الفطر بیوم او یومین، کانو جمع کا صیغہ ہے، صحابہ ادا کر دیا کرتے تھے، یعطون یہ بھی جمع کا صیغہ ہے۔ پیچھے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بات آئی، اب یہاں پر جمیع صحابہ میں سے بہت سے صحابہ کی بات آ گئی، کیونکہ جمع 3 سے زائد یعنی 2 سے زائد، تو لہٰذا
دیا کرتے تھے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما 1 دن یا 2 دن پہلے بس. یہ آخری عشرہ شروع ہوتے ہی ادا کر دینا، کسی غریب کو دے دینا، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. بالخصوص رمضان آیا پہلے 2-4 دن بعد ہی کسی کو دے دیا کہ چلو کام آئے گا، تو صدقۃ الفطر ہی دینا ہے. ویسے دے دیں، صدقۃ الفطر تو ویسے ہی تھوڑی سی اماؤنٹ بنتی ہے، تو ویسے اس کو کچھ نہ کچھ دے دیں اگر آپ نے اس کی مدد ہی کرنی ہے. اگلی حدیث سماعت فرمائیں. یہاں پہ مسئلہ یہ سمجھنا ہے، آخری بات ہے یہ کہ جب ہم نے ادا کرنا ہے تو کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو اس کو اکٹھا کرتے ہیں اور پھر کسی جگہ کے اوپر ادا کرتے ہیں مستحق تلاش کر کے. جیسے تنظیمیں ہوتی ہیں مختلف، یہ بھی نیکی کا کام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ حکومت اسلامیہ کا کام ہوتا تھا. ہمارے ہاں تو لوگ حکومتوں پہ اعتبار نہیں کرتے، اس وجہ سے پھر امداد باہمی کے تحت وجود میں آنے والی تنظیمیں وصول کر کے بطور وکیل دے دیتی ہیں. تو اگر آپ نے ان کو دینا ہے تو وہ آپ جب مرضی دے سکتے ہیں. جب مرضی سے مراد یہ نہیں ہے کہ بالکل یکم رمضان کو دے دیں، یعنی کافی دن پہلے بھی دیا جا سکتا ہے. اب اس کی دلیل کیا ہے؟ غریب کو نہیں دینا، صرف وصول کر کے اکٹھا کرنا ہے. دوبارہ سمجھ لیں، غریب کو دینے کے لیے بہترین عمل کون سا ہے؟ جس وقت شوال کا چاند نظر آ گیا ہے اس وقت سے لے کے نماز کے لیے نکلنے سے پہلے تک. جائز کب تک ہے؟ نماز ادا کرنے سے پہلے تک. اور دوسرا ادھر سے جائز عمل کیا ہے؟ یعنی زیادہ سے زیادہ 1 یا 2 دن پہلے. الحمدللہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا. لیکن یہ غریب کو ادا کرنے کا وقت ہے. ایک ہے کلیکشن کا وقت کب تک ہے؟ کافی دن پہلے ہو سکتا ہے. حدیث سماعت کریں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں وکلنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحفظ زکوٰۃ رمضان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مامور کیا، ذمہ دار بنایا زکوٰۃ رمضان کے حوالے سے. میں بتا چکا ہوں نا فطرانے کا ایک نام ہے. تو زکوٰۃ رمضان یعنی فطرانے کی حفاظت پہ مجھے ذمہ دار بنا دیا. تو ایک آنے والا آیا اور اس کھانے میں سے اس نے ایسے ہاتھوں سے چلو بھرنے شروع کر دیے. یحسو من الطعام فاخذتہ، میں نے اس کو پکڑ لیا. میں نے کہا چور، یہ کہاں سے سارا سامان لے کے جا رہا ہے؟ بک بھر بھر کے، چلو بھر بھر کے کہاں لے کے جا رہا ہے؟ اس نے ترلے منتے شروع کر دیں، بچے ہیں، ذمہ داریاں ہیں، غریب ہوں، تو مجھے چھوڑ دو. کہتے ہیں آخر میں نے چھوڑا. صبح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دوبارہ آئے گا. اچھا، اب وہ اگلا دن ہوا، پھر وہی کام ہوا. کہتے ہیں پھر اس نے اسی طرح کیا، میں نے پھر چھوڑ دیا. صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوچھا کہ سناؤ، تو میں نے کہا جی وہ تو آیا تھا. فرمایا پھر آئے گا. پھر تیسرے دن آیا. اب میں نے کہا اب نہیں تجھے میں چھوڑتا، اب چل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. کہنے لگا اب ایک دفعہ چھوڑ دو، ایک ایسی چیز بتا جاتا ہوں کہ جو کر لو گے تو چوری نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ مقرر ہو جائے گا، حفاظت کرے گا. تو کہنے لگا کیا؟ پوچھا کیا؟ میں نے کہا جی آیت الکرسی پڑھ لینا، صبح تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت کے لیے فرشتہ مقرر ہو جائے گا. کہتے ہیں میں نے اس کو چھوڑا، اور صبح میں جب گیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوچھا کہ سناؤ پھر. کہا جی وہ آیا تھا اور یہ بتا کے گیا ہے، تو میں تصدیق کر رہا ہوں یہ کیا بتا کے گیا ہے. ہر ایرے گہرے سے بات کو سن کے ہضم نہیں کرتے تھے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھتے تھے. جو اہل علم ہوتے ہیں ان سے پوچھنا چاہیے، اور حضور کے زمانے سے میں آپ سے بڑا کوئی اہل علم نہیں تھا. اچھا، اب انہوں نے پوچھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو ہے ذاک الشیطان، یہ شیطان تھا، جھوٹا تھا، سچی بات کر گیا. تو یہ 3 دن ایسے ہوا، 3 راتیں ایسے ہوا. اور یہ کس کی حفاظت پہ مامور تھے؟ جی فطرانے کی. اس کا مطلب کم از کم 3، اس سے 2 مسئلے سمجھ میں آئے. پہلے دیا جا سکتا ہے، دوسرا مسئلہ غریب کو نہیں دیا جا سکتا کیونکہ تقسیم نہیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. دیا جا سکتا ہے، ادائی کرنے والے نے ادا کر دیا، لیکن غریب کو
نہیں دیا، اور 3 دن تک تو یہ معاملہ ہوتا رہا، اس کا مطلب کئی دن پہلے سے یہ اکٹھا کیا ہونا، تو دیا جا سکتا ہے لیکن غریب کو نہیں دیا جا سکتا۔ اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے نا کہ ہو سکتا ہے کہ غریب کو خود نہ دیا ہو، جائز تو ہو، ذہن میں سوال آ سکتا ہے۔ آئیے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنا کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ صلی بنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم العصر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عصر کی نماز پڑھائی، فاسرع ثم دخل البیت، پھر جلدی کی نماز پڑھا کے اور جلدی جلدی گھر کے اندر داخل ہو گئے، اپنے بہت سارے حجرے تھے نا، تو ان میں سے ایک گھر میں داخل ہو گئے، فلم یلبث ان خرج، تھوڑی دیر کے اندر ہی آپ وہاں سے باہر نکل آئے حجرے سے، اور کہنے لگے کہ عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فقلت، میں نے پوچھا، او قیل لہ، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ویسے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو عمل کیا ہے، نماز کے فوری بعد گئے ہیں، خیریت تھی؟ تو تجسس ہوتا ہے نا، تجسس اس معنی میں نہیں کہ ہمیں پتہ لگ جائے کہ کیا کرنے گئے ہیں، تجسس اس معنی میں کہ خیر ہے، جس طرح انسان پوچھتا ہے نا خیریت پوچھنے کے لیے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کنت خلفت فی البیت تبرا من الصدقہ، لفظ سمجھیے گا، تبرا من الصدقہ، کہتے ہیں میں گھر میں چھوڑ آیا ہوا تھا، یعنی رہ گیا تھا گھر میں، تبرا من الصدقہ، تبر کس کو کہتے ہیں؟ تبر کہتے ہیں سونے کی چھوٹی سی ڈلی کو، تو میں من الصدقہ، صدقے میں سے کوئی سامان پڑا ہوا تھا اور وہ سارا تقسیم ہو گیا، صرف سونے کی اتنی سی ڈلی رہ گئی، بات سمجھ رہے ہیں؟ سونے کی اتنی سی ڈلی رہ گئی۔ اب کہتے ہیں کہ فَكَرِهْتُ أَنْ أُبَيَّتَهُ فَقَسَمْتُهُ، کہتے ہیں میں نے یہ ناپسند کیا کہ میں اسی حالت میں تقسیم سے پہلے رات یہ بسر کر دوں اس کو، یعنی وقت نہ گزرے اور میں جلدی جلدی اس کو تقسیم کر دوں، اور ناپسند اس بات کو کیا کہ کہیں تاخیر نہ ہو جائے۔ اب بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر حضور کے پاس صدقہ پڑا ہو تو اس میں تاخیر برداشت نہیں ہے، سلام پھیرتے ساری جلدی چلے گئے، حدیث میں آ رہا، دوبارہ سمجھ لیں یہ بات، سلام پھیرتے ساری چلے گئے ہیں گھر تقسیم کرنے کے لیے، تبرا من الصدقہ، صدقے میں سے ایک چھوٹی سی ڈیلی سی، اس کو تقسیم کرنے کے لیے کہ یہ رہ گئی ہوئی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اگر غریب کو پہنچانا لازم تھا پہلے، تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو اتنی سی چیز کی تاخیر برداشت نہیں کرتے، تو پھر یہ اتنے دنوں سے جو روکا ہوا تھا، اس کا مطلب یہ روکا جانا ضروری تھا۔ اب سمجھے بات؟ روکا جانا ضروری تھا، اسی لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو اس کی حفاظت کے لیے مامور کیا ہے، یہ نہیں کیا کہ جب آیا تقسیم کر، کیونکہ آپ کے پاس جب آتا تقسیم کر دیا کرتے تھے کہ مستحق کو اس کا حق پہنچ جائے جلدی سے جلدی، لیکن اگر آپ بھی اس کو روک رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ تقسیم کا وقت شروع نہیں ہوا، لہذا جلدی فوری طور پہ 2-4 رمضان، 15-20 رمضان، 21-22 رمضان میں مستحق تک ہی پہنچا دینا، تو یہ درست عمل نہیں ہے۔ درست عمل یہ ہے کہ آپ نے اجتماعی شکل میں کرنا ہے تاکہ زیادہ غربا تک زیادہ رقم پہنچ جائے، تو اکٹھا کر لیں، کوئی حرج نہیں، لیکن اس کو روکیں، 1 دن یا 2 دن پہلے، 1-2 دن پہلے دے دیں، یہ جائز ہے۔ بہترین عمل کیا ہے؟ لفظ فطر سے ہی معلوم ہوا کہ شوال کا چاند نظر آتے ہی دے دیں، کب تک؟ نماز پڑھنے نکلنے سے لوگوں کے پہلے تک، اور اگر پھر بھی آپ سے رہ گیا، بھول ہو گئی جیسے ذکر کیا، تو پھر کیا ہے کہ نماز پڑھنے سے پہلے ادا کر دیا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ مسئلے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کمی کوتاہی رہ جاتی ہے کسی چیز کے بیان میں تو وہ ہم لوگوں کی طرف سے ہوتی ہے، اللہ تعالی ہماری اصلاح فرما دیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولجمیع المسلمین۔